نیلی آنکھیں ہوں، لمبی اونچی ناکوں والے ہوں یا چھوٹے کانوں والے ہوں، اس بنیاد پہ انسانوں سے فاصلے ناپنا ہم پشتونخوا ملیام پارٹی اسے گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ انسان سب برابر ہیں، انسان انسان ہے، اور خدا بزرگ و برتر قرآن کریم میں بعض جگہوں پہ ہمارے لیے انہوں نے باقاعدہ قوانین وضع کیے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مسلمان، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی انسان نے مسلمان نہیں، کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو سوائے اس جرم کے کہ اس نے کسی کے پیاروں کو مارا ہو اور پھر حیا نہ کرتا ہو، گڑبڑ کرتا ہو، اور ساتھ ہی وہ انسان بھی جو معاشرے میں گڑبڑ پھیلاتا ہے، ان کا قتل قرآن کریم جائز سمجھتا ہے۔ اس کے بغیر قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو ان دو جرائم کے علاوہ قتل کیا تو اس طرح ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا ہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ پاکستان میں روزانہ اگر میں بہت احتیاط بھی کروں، بغیر گناہ کے بغیر اس کے کم از کم روزانہ 30 آدمی مارے جاتے ہیں، 30 آدمی مارے جاتے ہیں اس جرم میں۔ چور، جس طرح میں نے کل شیخ سعدی صاحب کا ذکر کیا تھا کتاب کا، کہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کتے آزاد ہیں اور پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر غریب آدمی کے ساتھ ظلم ہو، لوگ کہتے ہیں امن۔ ہم بار بار قرآن کریم میں نماز میں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، کتنی دفعہ ہم سلام سلام امن کی بات کرتے ہیں۔ امن آسمان سے نہیں ٹپکتا، امن معاشرے کے انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ہوگا اس معاشرے میں امن ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے انسان کو، ہر حکمران کو، کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدل کریں تاکہ آپ تقوی کے قریب ہوں۔ یہاں باتیں ہوتی ہیں فلانا یہ ہے فلانا وہ ہے، ہماری تو بالکل یعنی پاکستان کا متفق آئین، ہم کبھی ہندوستان کا حصہ تھے، کبھی فلانا تھے، پشتون بلوچ افغانستان کے ساتھ ہمارا رشتہ تھا، ہم افغان تھے، آمو سے لے کر اٹک تک، اباسین تک، جیلم تک پشتونخوا وطن تھا اور واحد آزاد وطن تھا۔ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، اتنے بڑے ہندوستان سمیت تمام دنیا، اسلامی دنیا سوائے ترکوں کے، تمام دنیا کسی نہ کسی جارے اور ظالم کے مقابلے میں سرنڈر کر گئی۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، تمام عربستان، تمام ایران، تمام انڈونیشیا، ملائیشیا، تمام افریقہ، جہاں کلمہ حق بولا جاتا تھا، کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا جاتا تھا، سب کے سب یا فرانسیسیوں کے آگے سرنڈر ہوئے، یا انگریزوں کے آگے سرنڈر ہوئے، یا اٹلی یا ڈچ۔ اگر ان کے آگے سرنڈر نہیں ہوئے تو یہ پگڑیوں والے افغان تھے جو سرنڈر نہیں ہوئے۔ ان کی وطن سے محبت، ان کی اسلام سے محبت، ان کی آزادی سے محبت کا اس کا یہ سلاب دے رہے ہیں کہ آج پاکستان میں بلوچ کا صوبہ ہے، سندھی کا صوبہ ہے، پنجابی کا صوبہ ہے، بہادر افغانوں کا جو ایک ساتھ متصل علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض کو انگریزوں نے یہاں پسایا ہوا ہے، بعض کو پنجاب میں پسایا ہوا ہے، بعض قبائل تھے جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ بنے ہیں۔
یہ جرگہ اس عمل کو باقاعدہ اپرتھائڈ سمجھے، نژاد دشمنی سمجھے. بلوچ کا حق ہے کہ صوبہ ہو، اس کا وزیر اعلیٰ ہو، اس کی اسمبلی ہو، اس کا اپنا بجٹ ہو. زندہ باد بلوچستان، زندہ باد. سندھی کا یہ حق ہے کہ اس کا وزیر اعلیٰ ہو، اسمبلی ہو، گورنر ہو، سندھی زبان وہاں کی سرکاری زبان ہو. سندھ زندہ باد. پنجاب اس کا اپنا صوبہ ہو، اپنا گورنر ہو، اپنا وہ ہو، سب کچھ ہو. زندہ باد. اور پشتون نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کبھی افغان پشتون نے اپنے وطن پہ، یہ افغانستان جس کو لوگ پتہ نہیں کیوں، افغانستان ہر جارے کا قبرستان بنا ہے. انگریز کا قبرستان، امریکن کا قبرستان، روسیوں کا قبرستان، اور اب جو بھی ہاتھ اس طرف بڑھیں گے ان کا قبرستان بنے گا. کیا گناہ کیا ہے ان پشتونوں نے، ان افغانوں نے؟ یہ افغانستان تمام ہند کی آزادی کی تاریخ کے دوران ہندوؤں، سکھوں، مسلمانوں ہر ایک کے لیے دارالامن تھا. مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان میں پناہ ملی، سبھاش چندر بوس کو افغانستان میں پناہ ملی. ہمارے مشہور پشتون دو چلے گئے تھے خلافت تاریخ میں، سب وہاں افغانستان میں ان کو وہ ملتی تھی. 40 سال تک ہمارے انسانوں کا خون بہایا گیا. ہم یہ نہیں چاہتے. کل ایک میرے بہادر دوست نے، میں بعض باتوں کا بیان نہیں کرنا چاہتا چونکہ ہم میزبان ہیں، کہ جی معمول نے کہا کہ ہم پاکستان نہیں توڑنا چاہتے. بالکل ہم نہیں توڑنا چاہتے، لیکن پاکستان میں پنجابی کا صوبہ ہوگا، سندھی کا صوبہ ہوگا، بلوچ کا صوبہ ہوگا. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہمارے چترال سے لے کر یہاں پشتون وطن بولان کا یہ پانی بلوچ کا گرتا ہے، وہ پانی پشتون کا گرتا ہے. چترال سے لے کر بولان تک، میاں والی اور اٹک سمیت یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں سال سمجھ کر ہمیں پشتونستان، پشتونخوا یا افغانیہ کے نام سے صوبہ دیا جائے. ہم ہر قیمت پہ یہ لیں گے. ہم لڑیں گے نہیں، ہم لڑنے والے لوگ ہیں. ہم لڑنے والے لوگ ہیں لیکن ہم لڑیں گے نہیں. اس جرگے کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم غلاموں کی طرح پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے. قطعاً غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام یہ کہ آپ کا وطن ہو، اس پہ آپ کا اختیار نہ ہو، آپ کی زبان ہو، اس کی عزت نہ ہو، آپ کا کلچر ہو، اس کا احترام نہ ہو. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا ہے. اس کا بڑی مشکلوں کے بعد 9 سال بعد اس کا آئین بنا. پھر اس کو کس طرح توڑا گیا؟ بادشاہ خان نے پہلی آئین ساز اسمبلی میں پشتونوں کی طرف سے اسمبلی میں کہا کہ بس ماضی جو کچھ تھا پاکستان اب بن گیا ہے، ہم اس کے وفادار شہری ہیں. ان کا مذاق اڑایا گیا. خان شہید نے 56 میں بالکل یہی کہا کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. آئین 1993 میں دوسری دفعہ جب قومی اسمبلی کا ممبر بنا، گور ایوب خان سپیکر تھے. انہوں نے جب ہم سے حلف لیا، ہم لوگوں سے، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا سپیکر صاحب آپ نے ہم سب سے، سینکڑوں لوگ ہیں، آپ نے ہم سے حلف لیا ہے کہ ہم اس آئین کی حفاظت کریں گے، اس کا دفاع کریں گے اور ہر بلا کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. میں نے ان سے کہا کہ سپیکر صاحب یہ ایسی کوئی بات تھی، فارمیلٹی تھی کہ آپ نے حلف لیا ہم سے، یا یہ اب نے یہ کرنا ہے؟ کہتا ہے ماموں تم کیا کر رہے ہو، تمہاری سیٹ چلی جائے گی. میں نے کہا کیوں چلی جائے گی؟
اگر یہ فارمیلٹی ہے تو ہو گئی. اور اگر کل پرسوں ٹرمپ نے حلف لیا, بالکل 4 فکرے اس نے کیے, انجیل پہ ہاتھ رکھا, آئین کی دفاع کا قسم کھایا اور امریکہ کی وفاداری کی قسم کھائی, ایسے کھڑے ہو کے. یہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ انسان سے بھی جب آپ وعدہ کرتے ہیں, یہ مجھ سے وعدہ ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں وعدوں کی پرسش ہوگی. میں آیت صرف خطا نسی ان کان عہد مسئولہ ان کان اللہ عہد مسئولہ. حلف وعدہ تھا. میں اردو اس لیے بول رہا ہوں کہ ٹی وی والوں نے کہا اردو میں بات کریں. 2 منٹ دور کو میں اخبری پرستو ترا دوں. پاکستان کا آئین اس ملک کو جوڑے ہوئے ہے. یہاں ہم پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں. ہم نہ کسی کے غلام ہیں نہ کوئی ہمارا آقا ہے. پشتون اپنی مدر وطن پہ آباد ہے, سندھی اپنی مدر وطن پہ آباد ہے, پنجابی اپنی مدر وطن پہ آباد ہے, دوسری قومیتیں اپنی وطن پہ آباد ہیں. پشتونخوا وطن پہ رہنے والے تمام اقلیتوں کا, چاہے ان کا تعلق کسی مسلک سے ہو, چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں, چاہے ان کا عقیدہ کچھ ہو, جو لوگ ہمارے ساتھ پشتونخوا وطن میں آباد ہیں اور اس کے سود و زیان میں اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں, ان کے بچے کا حق عبدالصمد اچکزئی کے بچے کے برابر ہے. ان کے بچے کا حق نواب ایاز خان جلگزئی کے بچوں کے برابر ہے. جو بھی زبان وہ بولتے ہوں, ہمارے وطن کے رہنے والے ہیں, ہمارے دوست. یہاں بعض لوگوں نے مایوسی کی باتیں کی, ایسا ہے وہ سب اس بلا کچھ نہیں ہوا. وہ قوتیں غوث بخش بجنجو کو یا گلخان نصیر کو میں بول رہا ہوں, غوث بخش بجنجو کو ایک جرگے نے اس بنیاد پہ 7 سال یا 10 سال جیل سنائی کہ آپ نے ایک نوٹ پہ لکھا تھا, پیسے کے نوٹ پہ, کہ 1 یونٹ مرد آباد. گلخان نصیر کو اس بنیاد پہ کہ جب فلانے بلوچ کو سزا ملی تو تمہارے چہرے پہ تضحیک اور ہنسی آئی. میں کسی کا نام نہیں لیتا, آپ بارت کل بھی پڑھیں, پرسوں بھی پڑھیں, تسوں بھی پڑھیں. وہ تمام قوتیں جنہوں نے ہمارے اکابرین بلوچ کو, سندھی کو, بلوچ کو, پٹھن کو, سندھی کو اس بنیاد پہ گالیاں دی کہ 1 یونٹ توڑنا چاہتے ہیں, 1 یونٹ پاکستان لازم و ملزوم, 1 یونٹ اسلام کی مخالفت, قوموں کی بات کرنے کی بات, لسانیت کی بات, یہ فلانا یہ فلانا. اب وہ قوتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ لوگوں کو حق دو, فلانی بلوچ کی بات مانو, پانی. یہ خاموش قربانی جو پشتون عوام نے دی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بدترین مخالف بھی کہتے ہیں کہ پشتونستان حق ہے, بلوچ اپنے مسائل کا مالک ہے. ہم اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا, کوئی بچائے نہ بچائے, یہ بات بہت بری لگے گی لوگوں کو. خاقان عباسی کل کسی ٹی وی سے بات کر رہا تھا, اس نے کہا یہ عجیب بربادی کے دن ہے, ایک پشتون بلوچستان کا آئین کی دفاع کی بات کر رہا ہے اور ہم آئین کو پتہ نہیں اس کے پھاڑنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم پشتونخوا ملیشیا پارٹی واضح طور پہ ہم اعلان کرتے ہیں, ہم کسی ایسی حکومت میں نہ اس کو حکومت سمجھیں گے, نہ اس کا ساتھ دیں گے, نہ اس کو پاکستان کو ہم زندہ باد کریں گے جس میں آئین فوجیوں کے زیر دست ایک عمرانی معاہدہ ہے.
اس عمرانی معاہدے نے ہم پشتون بلوچ سندھی سرائکی کو اکٹھا کیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ یہ نژادی تو اپرٹائڈ رویہ تر کیا جائے. بلوچ بھی سرحد رکھتا ہے ایران سے اور افغانستان سے. پنجاب بھی سرحد رکھتا ہے مشرقی پنجاب سے. سندھ بھی بمبئی سے سرحد رکھتا ہے. سرائکی بھی ہندوستان سے باولپور سرحد رکھتا ہے. لیکن صرف جنوبی پختونخوا کے پشتونوں پہ یہ پابندی ہے کہ آپ کو شناختی کارڈ باقی پاکستان کے سٹیزن کی طرح نہیں ملے گا. جس طریقے سے بلوچ کو ملتا ہے, جس طریقے سے پنجابی کو ملتا ہے, جس طریقے سے پشتونخوا کے پشتون کو ملتا ہے, یہاں ہمارے لیے نئے نئے قوانین بنائے گئے ہیں. زمین کا شناختی کارڈ لاؤ, پلانا کرو پلانا کرو. یہ نجات پرستی ہے. پشتونخوا ملیام پارٹی اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا. یہ بکواس ہے, یہ غلط ہے. نواز شریف کے وقت میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں بھی شامل تھا, میرے محترم دوست مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے, عمران خان بھی شامل تھے, MQM والے بھی تھے, پیپل پارٹی والے بھی تھے. اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا یہ 5-10 سال پہلے کہ جو افغان یہاں پیدا ہوا ہے اس کو پاکستان کی نیشنلٹی ملنی چاہیے. جو افغان یہاں, میں اس آدمی کو جانتا ہوں, یہ آدمی جوان تھا, متی اللہ شیرانی, یہ آدمی جوان تھا, اس نے شادی نہیں کی تھی. میں ایسی عوامی دورے پہ روحانی چمن گیا ہوا تھا, یہ وہاں امام تھا, اس نے شادی وہاں کی. اب اس کے تقریباً 14 کسوئی دی اس شریف آدمی کے 12 بچے یہاں پیدا ہوئے, مرد, عورتیں بھی شامل کی جائے تو 20-30 تک پہنچ جاتی ہیں. یہ سب یہاں پیدا ہوئے ہیں, نہ افغانستان کے نہ پاکستان کے, کوئی چھوڑتا ہو نہیں ان کو. نہیں, ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم UNHCR کے پاس جائیں, بین الاقوامی عدالتوں کے پاس جائیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ جرگہ پکار دا کہ دا مطالبہ وکی کہ کم افغانان دلتا پیدا سوی دی, او عزیزانو کم خلق چې الیکشن نه کوي, کم خلق چې په تاسو کې الیکشن نه کوي,